بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله. زمین میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ پانی تین طرح کا ہوتا ہے. پانی کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو ہم کو نالی میں بہتے ہوئے نظر آتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اس کی چھینٹوں سے بھی آدمی بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائے. پانی کی دوسری قسم وہ ہے جو نہروں میں اور ندیوں میں ہم کو نظر آتی. یہ پانی اگر چلتا ہوا ہے، تیز ہے تو پاک ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، آدمی استعمال کر سکتا ہے، کرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس پانی کو آدمی پیتا نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ گندگی اس کے اندر ضرور پائی جاتی. پانی کی تیسری قسم وہ ہے جو زمین کے اندر پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے، جس کو سمرسیبل کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اور پھر آدمی اس کو پیتا بھی ہے، اس کا استعمال بھی کرتا ہے، اسی سے نہاتا اور دھوتا بھی ہے. جیسے یہ پانی کی تین قسمیں ہیں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے مسائل کی بھی تین ہی قسمیں ہیں. ایک مسائل تو وہ، یعنی ایک مسائل کی کڑی تو وہ ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے. بہت سی چیزیں ہم ادھر ادھر ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کمنٹ دیتے ہیں. کوئی واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، ہم نے اپنا کوئی کمنٹ کیا، لیکن وہ مسئلہ زندگی کا حقیقی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کا زوال کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب یہ زوال کیوں ہے؟ کسی نے ایک بڑا کمنٹ پاس کیا کہ مسلمانوں کا زوال اس لیے ہے کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے. یہ بڑا سطحی مسئلہ ہے. یہ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نالی کا پانی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو پیوریفائی کریں، پاک کریں اور پھر اس کا استعمال کریں. کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو توجہ کے طالب ہوتے ہیں، وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں، ندی کے پانی کی طرح ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ دی جانی چاہیے. یہ مسائل وہ ہیں جن کو ہمارے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، کہ ان مسائل پر توجہ ہونی چاہیے، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. ہمارے اپنے ادارے، ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ، ہمارے اپنے کالجز، ہمارے اچھے مدارس اور اس کے اندر پھر اپنا نظام، پھر اپنا ایک سسٹم، یہ سب کچھ ڈیولپ ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کے بغیر کوئی قوم عام طور پر ترقی نہیں کر سکتی. لیکن یہ بھی 2 نمبر کا مسئلہ ہے. اس سب سے آگے بنیادی مسئلہ جو ہے جس پر غور سے زیادہ عملی کوششیں ہونی چاہیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے. ہم مٹنے والے ہیں ہی نہیں. ہم مٹے تو دنیا ختم ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے. اگر ہم ختم ہو گئے تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے.
नशे मैं को ताल्लुक नहीं मैं खाने से। कि तुम ये सोचते हो कि अगर कोई शहर, अगर कोई इलाका, अगर कोई शख्सियत, अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सनैलिटी खत्म कर दी गई तो दीन मिट जाएगा? नहीं, इस गलत फहमी को अबू बकर सिद्दीक ने दूर किया था रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल पर कहा था, बहुत तारीखी कमेंट था, अबू बकर सिद्दीक का मकाम सिद्दीकियत और आपका मकाम नबियों के बाद सबसे आला यूं ही नहीं है, बल्कि उस ताल्लुक में अल्लाह की बुनियाद पर है कि उसकी टक्कर पे कोई पहुंच ही नहीं सका। जब उमर जैसे हिल गए थे, जब उमर जैसों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जब सारे सहाबा मबहूत परेशान हाल बैठे हुए थे और कोई संभालने वाला नहीं था, तब एक दुबला कमजोर नहीफ, एक बहुत हल्के फुल्के जिस्म जुस्से वाला आदमी अपनी बीवी के घर से आता है। कहता क्या हो गया? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। सहाबा की कैफियत मस्जिद नबवी के अंदर अजीब व गरीब है, हैरान सरगर्दा है, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? कोई तलवार लिए खड़ा हुआ है उमर जैसा, कि किसी ने कहा अगर मोहम्मद का इंतकाल हो गया और मोहम्मद अगर दुनिया से तशरीफ ले गए मैं गर्दन मार दूंगा। कोई कोने में बैठा रो रहा है, कोई मकबूतुल हवास है, कोई सलाम का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त में अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरे में जाकर चादर हटाई और पेशानी को बोसा दिया और कहा तिप्पहय्यन व मय्यतन या रसूलल्लाह, आपकी जिंदगी और मौत दोनों बड़ी खूबसूरत थी अल्लाह के नबी, आपकी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा थी और आप खुद बड़े पाकीज़ा थे। और फिर निकलकर उम्मत को उस वक्त एक पैगाम और मैसेज दिया था और कहा था, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। याद रखो, तुम में से कोई अगर मोहम्मद की इबादत करता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह तआला हय्य, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम जिंदा रब की इबादत करने वाले हैं, जो खून में रगों की तरह दौड़ता है, जिंदगी जिससे मुंसलिक है, जिंदगी जिससे जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी का ताल्लुक, हमारे उठने बैठने का ताल्लुक, हमारे खाने पीने का ताल्लुक, हमारा जीना मरना, हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा जिक्र, हमारी तिलावत, हमारी इबादत, हमारे सजदे, हमारे रुकू, हमारा रमजान, हमारा एहतिकाम, हमारी तस्बीह, हमारा तिलावत करना, कुरान में गौर व फिक्र करना, ज़कात का देना, सदके का देना, हज का करना, उम्रे का करना, तवाफ का करना, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। और वो अल्लाह जिंदा है, समी और बसीर है, वो सुनने वाला है। तो अगर कोई ये समझता है और अगर किसी का ये मुगालता है कि किसी को मिटा देने और खत्म कर देने और मार देने और उसकी हस्ती से जमीन को गोया के एक तरह से उसकी हस्ती को खत्म कर देने और जमीन में मिला देने के बाद वो इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, तो ये उसका मुगालता है, ये उसकी सोच है, ये उसका वहम है, ये उसका गुमान है, ये उसका अपने आप को झूठी तसल्ली देना है। हम नहीं मिटेंगे, हमें बाकी रहना है। हम मर जाएंगे, हमारी नस्ल आएगी, उसे काट दोगे, अगली नस्ल आएगी, उसके अगले वाले को मार दोगे, फिर आएंगे और सब एक सदा लगाते हुए आएंगे। सबकी सदा एक होगी और वो सदा ये होगी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। जब ये नारा लगाओगे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मसला ये नहीं कि कोई खत्म हो गया, कोई मिट गया, या फलानी चीज नहीं। मसला ये है कि हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक टूट गया और रूठा हुआ रब अपनी बहुत सी चीजों से बार बार मुतवज्जे कर रहा है, हम नाराज हैं, हमें मनाओ। हम नाराज हैं, हमें मनाओ। हम राजी हो जाएंगे तो सब बदल देंगे, हम राजी हो जाएंगे तख्त ताज के फैसले हो जाएंगे, हम राजी हो जाएंगे, हम किसी को उठा देंगे, किसी को बैठा देंगे। ये बात कुरान दो टूक अंदाज में बयान करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिक मुल्क, शहंशाह कायनात रब है, अल्लाह है। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे बादशाहत, जिसे चाहे वजारत, जिसे चाहे ओहदा, जिसे चाहे कुर्सी, नीचे से उठाकर ऊपर ले आए, ऊपर वालों को नीचे ले जाए।
جو آدمی تاریخ پڑھتا ہے وہ جس کی نگاہ تاریخ پر ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک ہی بات کہتا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، میں سب دیکھتا رہتا ہوں، یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ ہمیں ہر چیز پہ سبق دیا گیا اور اسلام نے ہر جگہ ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، رب نے ہر جگہ تعلق اپنا اللہ سے جوڑا، اپنے آپ سے جوڑا ہے۔ کوئی مر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو آپ ہی کے ہیں، ہم آپ ہی کے ہیں، اگر آپ کے لیے مر گئے تو کون سا کمال کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے کے بعد، 4 10 20 50 سال کے بعد مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ مانا خیر جملہ ہے ٹیپو سلطان کا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور ایمان والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، بزدلی نہیں آتی، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ ڈرے نہ وہ گھبرائے، نہ اندر سے نہ باہر سے، کبھی کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ اصل یہی ہے، اللہ ناراض ہے، وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، معاملے اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایک میں مثال دوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، پانی پلا دو کہ یہ پورا ہمارا جیسے یہ پوری مسجد ہے، الحمدللہ پوری مسجد ہے، لائٹ پنکھے سب لگے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کچھ چل نہیں رہا ہے، یہ پنکھا بیکار، یہ پنکھا بیکار، یہ بھی نہیں چل رہا ہے، سب مستری آتا ہے وہ چیک کرتا ہے، وہ کہتا پنکھا صحیح ہے، کولر صحیح ہے، لائٹیں بھی سب چیک کر لی وہ صحیح ہے، تو یہ جل کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے اور وہ نیچے آیا کہتا ہے مولوی صاحب یہ سب جلیں گے کیسے، مین سپلائی تو جڑی نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے، وہ سارے بٹن آن کر کے جاتا ہے اور نیچے جا کے مین سپلائی جیسے ہی جڑتی ہے ہر چیز گھومنے لگتی ہے، ہر چیز سے روشنی آنے لگتی ہے، کولر چلنے لگتا ہے، پنکھے گھومنے لگتے ہیں، روشنی آنے لگتی ہے، لائٹ جلنے لگتی ہے، موبائل چارج ہونے لگتا ہے، سب چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، وہ جو رب سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ جب جڑے گا ہر چیز رننگ میں آ جائے گی۔ وہ تعلق ٹوٹا ہے، کیسے پتا چلا ٹوٹا ہے؟ سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ تعلق کے ٹوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ رمضان المبارک میں روزوں کا چھوڑ دینا اور اس پر کوئی احساس بھی نہ ہونا یہ ٹوٹے ہوئے تعلق کی نشانی ہے، تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ تلاوت کرنے کا دل نہ چاہنا یہ ٹوٹے ہوئے تعلق کی نشانی ہے۔ تجھے اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تیرا تعلق کیسا ہے؟ ذکر میں مزہ نہ آنا یہ ٹوٹے ہوئے تعلق کی نشانی ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا دل نہ چاہنا ٹوٹے ہوئے تعلق یا کمزور تعلق کی نشانی ہے۔ کہ پھر کیا کرنا ہے کہ وہ مین لائٹ جا کے جوڑ دو کہ وہ ٹوٹا ہوا تعلق، وہ رب کی ناراضگی وہ دور ہو جائے، معاملے بن جائیں گے۔ اور رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ روٹھے رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا طریقہ صدقہ کرو، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سب نیت کریں، اپنے جیب میں سب لوگ نیت کر لیں اور دعا سے پہلے سب ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں جو ہو سکتا ہے 1 2 4 10 20 50 100 اپنی حیثیت سے پیسے نکال کر ڈال دیں، اللہ یہ تیرے نام پہ صدقہ ہے، بعد نکل کے دے دوں گا، میں بھی نیت کر رہا ہوں آپ بھی نیت کریں۔ صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایک بات۔ نمبر 2 دوسری چیز صلہ رحمی، صلہ رحمی ٹوٹے ہوئے تعلق کا جوڑنا، رشتہ داریوں کا جوڑنا، یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام ہے، عام نہیں امرود ہو چکا ہے، کامن ہو چکا ہے بالکل، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے، تو کہاں سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ جس سے رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے نیت کریں کہ ہم ابھی نیت کریں کہ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں
یہاں سے جانے کے بعد فون کر کے بات کر کے باقاعدہ رابطہ کر کے ہم کہیں گے کہ ہمارا آپ سے ٹوٹا ہوا تعلق تھا, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم چھوٹے بن جائیں گے, ہم معافی مانگ رہے ہیں, ہمیں معاف کر دیجئے. کچھ نہیں جائے گا. کبھی دنیا میں کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوا ہے, تاریخ بتاتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ عظمت آپ ہی کو دیں گے, جو معافی مانگے گا اسے عظمت ملے گی. نمبر 3, تیسری چیز جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا. ایھا الناس اطعموا الطعام, حضور نے فرمایا اے لوگوں کھانا کھلایا کرو. افشوا السلام, سلام کو عام کرو, ہر جگہ سلام کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تب نمازیں پڑھا کرو. کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ادخلوا الجنۃ بسلام, سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ, مزے سے موج کرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. چوتھی چیز جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے وہ استغفار ہے. ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, یہ قرآن کا وظیفہ ہے, منصوص وظیفہ. استغفار کرنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی چیز مغفرت ملے گی. نمبر 2 بارش ملے گی, یرسل السماء علیکم مدرارا. نمبر 3 لڑکے ہی لڑکے ہوں گے. آپ میں سے جو یہ چاہتا ہے اس کے یہاں فیروز آباد کی زبان میں لونڈے ہی لونڈے ہوں, لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوں, اس کو چاہیے استغفار کی کثرت کرے. لڑکے ہی لڑکے ہوں گے. یمددکم باموال وبنین, میری بات تھوڑی, قرآن کہہ رہا ہے. اور مال ملے گا, مال ملے گا. استغفار کی کثرت پر مال ملے گا. تو آپ استغفار کثرت سے کریں, مال ملے گا, ہے نا. 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریے, اگلے سال ہم سے ملیے گا آپ سے. اور اتنا بھی کافی ہے, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, یا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھیے آپ. اور آخری چیز جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ 3 حصوں پر ہے. 2 چیزوں سے تو رب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1 زور سے, یعنی کوئی آدمی طاقت کے بوتے پر تو اللہ کو راضی کر نہیں سکتا. نمبر 2 زر سے, پیسے سے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانے تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن کی اس آیت کو اگر کوئی یعنی عربی سے تعلق رکھنے والا پڑھے تو اتنا زور اس کے اندر ہے, جیسے کہ پاور لگی ہوئی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے پوری انسانیت, اے اڈانی, اے امبانی, اے فلانے, اے ڈکانے, اے گیٹس, اے فلانے, اے مسک, تم سب انتم الفقراء الی اللہ, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی ہے مالدار, اللہ ہی ہے ستودہ صفات, اللہ ہی تعریف کے لائق. تو زور سے اور زر سے تو اللہ کو قابو میں کیا نہیں جا سکتا. کہ پھر تیسری چیز کیا ہے رب کو راضی کرنے کی؟ زاری, رونا. رونا کیا ہے؟ آ گئے ہم تو رونے ہی آئے. ہم اپنی شامت اعمال اور اپنے نام اعمال کے ساتھ اے رب آپ کے سامنے رونے کے لیے آئے, اب روئیں گے. یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کو رونے والوں پر رحم آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا, بچہ جب ضد کرتا ہے اور ضد کرتے کرتے رونے لگتا ہے تو ماں باپ چاہے شروع میں بات نہ سننے ہو, لیکن جب وہ روتا ہے اور جب وہ اپنے رونے میں اپنے چہرے کو قابل رحم اور قابل طرز بنا لیتا ہے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی اب رو رہا ہے یار, اب دیکھو, چھوڑ, ہٹاؤ, ختم کرو. ماں باپ سے کہتی ہے یا باپ ماں سے کہتا ہے ارے بھائی کیوں رلا رہے, جانے دو, دو یار, ختم کرو, لے جا, چل کھیل. دیتے نہیں دیتے. تو اس بچے کی طرح اپنے رب کے سامنے بلکھنا اور رونا, اور نام اعمال پر رونا, اپنے کاموں پر رونا, اپنے دنوں پر رونا, اپنی راتوں پر رونا, یہ سب ہمارا کام ہونا چاہیے. اور یہی ہم دراصل اس وقت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پھر کہہ دوں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ادارے اور انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارا ہمارے اللہ سے صحیح تعلق کٹ ہو چکا ہے. وہ جڑ جائے گا قمقمے جل جائیں گے، وہ جڑ جائے گا معاملات حل ہو جائیں گے، پھر اللہ ہی ہم کو کام پر لگا دے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے. اور آج رات جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ کہہ دے ایک مرتبہ آج تم آ گئے تھے تو چلو جاؤ، میں نے مغفرت بھی کر ہی دی تمہاری، جاؤ. اور ہم اپنے اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں. میں امید نہیں، ہم تو اپنے اللہ سے یقین بھی یہی رکھتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ وہی تو ہماری سب سے بڑی امید ہے. حضور کی دعاؤں میں عجیب دعا ہے، اگر آدمی اسے پڑھے تو رونگٹے کھڑے جاتے. یا عظیم الرجا، اے میرے رب آپ سب سے بڑی امید ہیں، آپ سے بڑی امید ہی کوئی نہیں، آپ سے بڑی امید نہیں ہے کوئی. سب سے بڑی امید، سب سے بڑی تسلی، سب سے بڑی جو ہمارے لیے سوغات ہے وہ رب کی رحمت ہے. محمد الرسول اللہ کے دور میں تو محمد الرسول اللہ تھے اور خود موجود تھے، سراپا دیکھنے والے ان کو دیکھ کر اپنی چیزیں بھول جایا کرتے تھے. نا واقعہ سنا، وہ جو ایک عورت تھی، جب وہ جہاد سے لشکر واپس آ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں، تو محمد الرسول اللہ کو پوچھ رہی ہے، تیرے بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا حال کیا ہے؟ کہا تو محمد الرسول اللہ کو پوچھ رہی ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح سلامت نظر آئے تو اس عورت کا بڑا تاریخی جملہ تھا، یا رسول اللہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہمارے سارے غم ہمارے ہلکے ہیں. تو وہ تسلیوں کے لیے تو محمد الرسول اللہ تھے، ہے نا. اور ان سے بھی بڑی، سب سے بڑی تسلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو خود محمد الرسول اللہ نے سب سے بڑی امید کہا ہے. ہم اس رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں گے، اس مبارک رات میں اس سے مانگیں گے، اور ہر رات بچی ہوئی ہر رات میں مانگیے. میرا رب آسمان دنیا پر اتر کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی جو مغفرت چاہے آ جاؤ، لے جاؤ، بٹ رہی ہے، لے جاؤ. آخری بات بتا کر بات پوری کرتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی رحمتیں اترتی ہیں رمضان کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی رحمتیں. اللہ ہمیں وہ رحمتیں نصیب فرمائیں، اپنا فضل نصیب فرمائیں. لائٹ بند کر دیں بھائی، یہ کولر بھی بند کر دیں، بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے. تھوڑی دیر گرمی اور بھی برداشت کریں تھوڑی سی.